کیا ہمارے اندر یہ فکر ہے کہ ہم کسی طرح حقیقتوں کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، زمانے کے حالات پر نظر رکھنے والے لوگوں سے دریافت کریں کہ یہ دور کیا ہے؟ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کا کہیں تذکرہ قرآن میں ہے؟ کیا اس زمانے کا کوئی تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تھے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہو جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے نہ فرمایا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں کیا حالات پیش آئیں گے، اس زمانے کے چیلنجز کیا ہوں گے، اس زمانے کے خطرے کیا ہوں گے، اس زمانے کے ایمان والوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اس زمانے کے ایمان والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس زمانے کے ایمان والوں کی ہمت کیسے ہونی چاہیے، حوصلہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے وہ استقامت حاصل کریں گے۔ بہت دکھ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ 20 سال گزر جاتے ہیں، ایک انسان یہ پوچھنے والا نہیں آتا کہ اس دور میں قرآن مجید، اس دور کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا زمانہ ہے، عجیب امت کی اس وقت کیفیت چل رہی ہے۔ تمنائیں تو یہ ہیں کہ فوراً حالات بدل جائیں۔ جس قسم کے حالات آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں، اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف لفظوں میں فرما چکے۔ اس لیے ان حالات سے ایمان اور بڑھ رہا ہے، نہ کہ کوئی خوف پیدا ہو، کیونکہ یہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما چکے ہیں۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما چکے ہیں۔ ایک ایک کر کے جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عراق کی ناکہ بندی کی جائے گی، عراق کے اندر کہیں دنیا بھر سے غلہ آنے کو روک دیا جائے گا، عراق کی کرنسی پر پابندی لگ جائے گی، درہم و دینار پر روک لگ جائے گی، پھر یمن کی باری آئے گی، پھر شام کی باری آئے گی، پھر مصر کی باری آئے گی، مصر میں پیلے جھنڈے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ پر۔ کچھ سوچ سکتا تھا اس وقت؟ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر بیت المقدس میں یہ ہوگا، پھر مدینے میں یہ ہوگا، پھر مکے میں یہ ہوگا، پھر سرزمین ہند میں یہ ہوگا، چین میں یہ ہوگا، خراسان میں یہ ہوگا۔ اتنی تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات بتا گئے، مگر کیسی غفلت ہے اللہ کی پناہ۔ کوئی سخت لفظ مجھے بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن دل درد سے پھٹا جا رہا ہے کہ کیا کریں، کیسے آواز لگائیں کہ لوگ سنجیدہ ہوں۔ بیان سننے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن ایک بندہ بھی وہ نہیں ملتا جس کے اندر بیان کے بعد کپکپی پیدا ہو جائے، سیریس تھنکنگ پیدا ہو جائے، سنجیدہ فکر پیدا ہو جائے، اور وہ بالکل اپنی پوری زندگی کے نقشے کو ری ڈیزائن کرے، نئے سرے سے اپنی زندگی کے منصوبے کو، اپنے پلان کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے وقت کے استعمال کو، اپنے مال کے خرچ کو، مجھے اپنی فیملی کو کتنا وقت دینا ہے، اپنے کاروبار کو کتنا وقت دینا ہے، قرآن کو سمجھنے میں مجھے کتنا وقت لگانا ہے، ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کیا پڑھوانا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں۔ اتنے سخت حالات کے باوجود یہ غفلت، یہ اچھی علامت نہیں۔ مجھے صاف کہنا میرا فرض ہے کہ یہ اچھی علامت ہے۔ اللہ کرے کہ اب
ہمیں اجتماعی اور قومی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی مضبوط فیصلے کرنے کی توفیق ہو۔ ایمان کا اصل امتحان حالات میں ہوتا ہے۔ ایمان کا امتحان نارمل حالات میں نہیں ہوتا، عام حالات میں سب ملے جلے رہتے ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس دور میں داخل ہو گئے۔ بہت سی باتیں جتنے واضح لفظوں میں اس وقت ہمارے مردوں اور عورتوں کے سامنے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے اور ایک ایک ایمان والے کے سامنے بیان ہونی چاہیے، افسوس ہے کہ ہم لوگ بیان نہیں کر رہے۔ تو جو جانتے ہیں ان کا قصور بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں جو نہیں جانتے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جبکہ میری امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ غیر مسلموں کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک میری امت کے اندر سے وہ بہت بڑا طبقہ نکلے گا جو 100% منافق ہوگا، اس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو 100% ایمان والا ہوگا، اس میں ذرا بھی نفاق نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹول سکتا ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، میں اپنا حال جانتا ہوں، آپ اپنا حال جانتے ہیں۔ ہم کس گروہ میں ہیں؟ کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس گروہ میں ہوں جس میں 100% ایمان ہے اور ہمارے اندر نفاق نہیں ہے؟ کوئی ہے آپ میں ایسا جو دعویٰ کر سکے؟ مبارک ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے، بڑا خوش نصیب۔ چند پیسوں کی خاطر آج ہم ظالم و طاقتوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ہم بیچ رہے ہیں امت کے مستقبل کو، ہم بیچ رہے ہیں امت کے ایمان کو، ہم سودا کر رہے ہیں، شرک و کفر کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم ظالم طاقتوں سے سمجھوتے کر رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کبھی کوئی نفاق ہے؟ اور خوب یاد رکھیں، کفر کی طاقتیں نفاق کی مدد کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ پوری تاریخ کا خلاصہ ہمیشہ مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو مسلمان خالی اوپر سے ہوتے ہیں، اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کے فائدوں کا، ان کے مفادات کا، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کا، کہاں ان کو پیسہ مل رہا ہے، کہاں ان کی تصویریں اخباروں میں چھپ رہی ہیں، کہاں وہ کسی نیتا کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کہاں 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 کہاں۔ جس نے ان چیزوں کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جلدی نفاق سے نکال دے، اور یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول، یہ تو فرما چکے کہ یہ تو وقت آ کر رہے گا، چھٹائی ہوگی امت میں، الگ الگ ہو جائیں گے لوگ، اور الگ الگ تبھی ہوں گے جب سخت قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ اس وقت جب پتہ چلے گا کون جمع ہے ایمان پر اور کون پیچھے ہٹ گیا، کون ڈر گیا، کون گھبرا گیا، کس نے صلح کر لی، کس نے سمجھوتا کر لیا، کون جھک گیا اور کون دب گیا۔ 30-35 سال سے یا 40 سال سے یہ عاجز ایک بات لاکھوں بار کہہ چکا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے دوستو، یہ بالکل عام زمانہ نہیں ہے۔ دجال کی آمد قریب ہے، ظلم سے پوری زمین بھرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی اور بھرے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے، سوچ سمجھ کر جینے کا زمانہ ہے، سیکھ کر جینے کا زمانہ ہے، پوچھ کر جینے کا زمانہ ہے، چمٹ کر جینے کا زمانہ ہے، کسی اچھے رہبر کی رہبری میں جینے کا زمانہ ہے۔ یہ اکیلے اکیلے بے خبری کے ساتھ
جینے کا زمانہ نہیں ہے. یقین نہیں آئے گا تو آپ پچھتاؤ گے. قسم سے کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا زمانہ نہیں ہے جیسا عام زمانے ہوتے ہیں. بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا کے سسٹم میں آنے والی ہے. بہت بڑی تبدیلی، زبردست تبدیلی نظم عالم میں آنے والی ہے. اور اس بہت بڑی تبدیلی سے پہلے اس امت پر سخت ترین حالات آنے والے ہیں. کوئی تدبیر ان سخت حالات سے بچانے والی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو طے اللہ کے ہیں، سب بیان کر چکے اللہ کے رسول. جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں ان ملکوں کے نام احادیث میں موجود ہیں. اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا. ملک تو ملک. علماء سے پوچھئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے اور اس کے بعد آپ منبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے بیان فرمانا شروع کیا. اور اس بیان کا صرف ایک موضوع تھا، قیامت تک کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیا کیا فتنے ابھریں گے. آپ نے ان کا بیان کیا. فجر بعد سے لے کر ظہر تک نان اسٹاپ اللہ کے رسول کا بیان جاری رہا اور ایک ہی موضوع تھا اس میں. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے تو نام گنا دیے کہ فلاں فتنے کا لیڈر فلاں ہوگا، فلاں فتنے کا لیڈر کا نام یہ ہوگا، فلاں فتنے کے لیڈر کا نام یہ ہوگا. پھر ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ منبر پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان شروع فرمایا. پھر عصر تک بیان کیا. پھر قیامت تک آنے والے فتنوں کا بیان فرمایا. پھر عصر کی نماز پڑھائی آپ نے. پھر نماز پڑھا کر پھر آپ منبر پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے قیامت تک آنے والے اگلے فتنوں کا بیان فرمایا. پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان جاری فرمایا. پوری زندگی کا سب سے طویل بیان قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں رحمت دو عالم بیان کرتے ہیں. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ. کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ یاد رہا، کچھ بھول گئے. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو اس بیان کا جتنا زیادہ حصہ بعد میں یاد رہا اسی کو ہم لوگ اپنے میں اب سب سے بڑا عالم سمجھتے رہے. کیوں ہمارے نوجوان گناہوں میں لگتے ہیں؟ کیوں غلط دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں، سوسائٹیوں میں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ کسی اونچے منصوبے سے خالی ہے. کچھ ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا. اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کا غلام، ان کا نام لیوا، ان کا امتی، اور اس کا سامنے کوئی بڑا مقصد نہ ہو. پوری دنیا میں سب سے اونچا مقصد لے کر ایک ایک ایمان والا آیا ہے. ہم بہت اونچے مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے. اپنی زندگی کو سستے داموں مت بیچو. اپنی زندگی کو اتنا حقیر اور ذلیل مت سمجھو. یہ زندگی پوری دنیا کو صاف کرنے کے لیے آئی ہے. یہ پوری انسانیت کی خدمت کے لیے آئی ہے. ہر پہلو سے انسانی سماج ترقی کرے، یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. سجایا ہے اس دنیا کو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے، ان کے نام لیواؤں نے. صرف ہمارے انبیاء علیہ السلام نے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز روزہ نہیں سکھایا، اس پوری دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا. کاش کہ میں ان باتوں کی تشریح کر سکتا. بہت اونچے عزائم سے صحابہ کرام کے سینوں کو بھر دیا اللہ کے رسول کی تربیت سے. بہت اونچے ان کے عزائم، بہت اونچے ان کے ولولے تھے. اور جو لوگ اونچے مقاصد کے لیے جیتے ہیں وہ اچھے اچھے کھانوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے. ان کا خالی بس اتنا پس قسم کا ذوق نہیں ہوتا.
بہت اونچے عزائم کے لیے جینے والے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں. وہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی آمدنی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے ریسورسز کو بہت صحیح جگہ پر لگاتے ہیں. کاش کہ یہ باتیں میں جانتا ہوں عام طور پر نہیں کہی جاتی، بالکل نئے قسم کی باتیں لگتی ہیں یہ سننے والوں کو، اور میں کر سکتا ہوں کہ صرف وہی باتیں کہوں جو اب تک آپ سنتے رہے ہیں، لیکن میں رات بھر سو نہ پاؤں گا. میرا ضمیر بری طرح مجھے ملامت کرے گا. ایک موقع ملا تھا، اتنے پیارے لوگوں کا مجمع ملا تھا، کیوں نہیں میں نے کچھ اگلے درجے کی باتیں کی؟ کیوں نہیں میں نے یہ چاہا کہ ان کی سطح تھوڑی بلند ہو؟ 2 میدان سج چکے ہیں. میں کم سے کم کئی 100 حدیثوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. 2 میدان دنیا میں سج چکے ہیں. ایک میدان بیت المقدس میں، ایک میدان ہمارے خطے میں. ان دونوں میدانوں میں آئندہ آنے والے سالوں میں بہت بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں، اور انہی دونوں میدانوں میں جو صورتحال پیدا ہوگی، یہیں سے جو واقعات رونما ہوں گے، اس سے ایمان والے الگ اور نفاق منافق الگ ہو جائیں. اس سے زیادہ کھل کر آپ مجھ سے نہ کہلوائیں تو بہتر ہے. یہ جملہ بھی آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں، ایسا مجھے یقین ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جدید ترین معلومات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. 2 میدان سج چکے ہیں. ایک میدان کا حال بہت ڈراونا ہے. میرے اپنے بولوں کا میدان، اس میدان کا حال یہ ہے، آپ یقین نہیں کریں گے. نوجوان تو شاید بالکل یقین نہ کریں، جن کو کچھ خبر نہیں ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس میدان کا حال یہ ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے روزانہ 4 سے لے کر 11-12 تک جنازے نکلنے، اور نوجوان ہیں، مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بھیجتی ہے کہ بچوں زندہ سلامت آؤ گے تو میں کم خوش ہوں گی، اگر راہ بیت المقدس میں شہید ہو کر آؤ گے تو مجھے زیادہ خوش. کیا بنگلے ہیں، کیا عزائم ہیں، کیا شوق ہے، کیا جذبات ہیں، کیا پاکیزہ جوانیاں ہیں. کیا آپ کو یقین آئے گا کہ اس شہر میں جہاں ہر وقت ہر چیز کی بمباری ہوتی ہے، ہر جگہ ہر طرف توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، عمارتیں گرائی جا رہی ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال 30,000 نوجوان حافظ قرآن بن رہے ہیں. کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان، انجینئر، پروفیشنل، آئی ٹی پروفیشنل، ڈاکٹر جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں. لیکن کمال یہ ہوا ہے کہ ہم اسلام کا دامن تھامتے ہوئے، اپنی عزت کی، تقوی کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بے وفائی نہیں کریں گے. ایک وہ میدان ہے. اللہ کے رسول نے کچھ معمولی کلمات فرمائے ہیں ان کے بارے میں. آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورة بالحق. آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت میں ایسا ہوگا جو ہمیشہ بہادری کے ساتھ ظلم اور باطل کا مقابلہ کرتا رہے گا. کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت ان کو شکست نہیں دے پائے گی. صحابہ کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، پوچھا اللہ کے رسول یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف فی اکناف بیت المقدس ایک میدان ہے، اور یہ بہت بڑی عالمی تبدیلی وہاں سے شروع ہونا اللہ کے ہاں طے. اسباب اسی کے بن رہے ہیں، سارے عالمی سیاست اسی کی طرف جا رہی ہے. حالات کو کوئی شخص
صرف ٹی وی سے سمجھنے کی کوشش کریں، خبر رساں ایجنسیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، اخبارات سے سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ حالات صرف اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کے ارشادات کی روشنی میں سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا میدان بہت بڑی تبدیلی کا وہ ہے جہاں ہم اور آپ پیدا ہوئے، یہ یہاں بھی کے بارے میں بھی تذکرے ہیں، احادیث میں تذکرے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات فرمائے ہیں، اور پوری ظاہری حالات اس وقت جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں تو لوگوں کو خبر ہے، یہاں تو ہم بے خبر ہیں۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اور وہ جو کچھ کہتے تھے دیکھ کر کہتے تھے، قلندر ہر چے گویا دیدر ہوئے۔ وہ جو بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتے ہیں اور پھر وہ کچھ کسی خاص شاگرد سے کچھ بات کہتے تھے، تو وہ ایک استاد میرے کہا کرتے تھے بہت پیار سے، بڑی محبت و شفقت سے، ارادہ پکا کر لو، کمر کس لو، اللہ سے معاہدہ کر لو، فہرست بن رہی ہے مومنین کی بھی اور منافقین کی۔